اس طرح ایوان نہیں چلتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے پنجاب کے ایوان کو آگے لے کر چلنا ہے تو اپوزیشن آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. آپ نے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم جو اپوزیشن آئیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ ہم پنجاب اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. ہم کسی کو کھلا میدان نہیں دیں گے. ہم انشاءاللہ تعالی ٹف مقابلہ کریں گے, ان کا سامنا کریں گے. اور دیکھیں آج کے دن پر میاں اسلم اقبال صاحب کو یہاں ہونا چاہیے تھا, انہیں نہیں آنے دیا جا رہا. ہمارے اراکین کو نہیں آنے دیا جا رہا. احمد بھٹی صاحب ہیں ان کو نہیں آنے دیا جا رہا. اس طرح اگر آپ ہاؤس چلائیں گے تو ہاؤس نہیں چلے گا. انشاءاللہ تعالی آج کے دن پر ہم سب اکٹھے ہوئے, ہم رانا آفتاب احمد خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. انشاءاللہ تعالی پنجاب کی جو اپوزیشن ہوگی وہ یہ بات ثابت کرے گی کہ پنجاب جو ہے وہ اپوزیشن کے سر پر انشاءاللہ آگے چلے گا. پنجاب کے ساتھ ساتھ مرکز میں صدر کو پریزیڈنٹ کو تنقید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ابھی تک قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا. جو اس میں بات یہ ہے کہ صدر ایک آئینی عہدہ ہے, وہ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا ہے. انہوں نے قانون اور ضابطے کے مطابق کہا ہے کہ جب تک یہ ہاؤس مکمل نہیں ہوتا یہ چلتا نہیں ہے. یہی میرا پوائنٹ آف آرڈر پہلے دن پہ تھا کہ اگر یہ ہاؤس مکمل نہیں ہے, آپ اسی پہ لے لیں کہ اگر کوئی ممبر ریزرو سیٹس میں آ کے کہہ دیتا ہے کہ میں تو امیدوار تھا تو آپ نے کیسے یہ کر لیا ہے, تو سارا جو ہے نا انڈر پروٹیسٹ ہم نے یہ اس میں شامل ہوئے ہیں. اور یہ آئی تھنک ویل ہیو ٹو گو ٹو دی کورٹ آف لا آلسو فار ڈسپینسیشن آف جسٹس اور اس کو لیگل کرنے کے لیے. رانا صاحب یہ بتائیں, جج صاحب نے کہا اپوزیشن کے ساتھ جو ہے ایک ریلیشن کا اور اس کے بغیر کام نہیں چلتا, تو پہلے بھی تو مرکز اور پنجاب میں آپ اپوزیشن کے بغیر چلاتے رہے ہیں, ریلیشن سیاسی انتقام بھی ہوا, تو اس پہ آپ فیوچر میں کیا نہیں دیکھیں, سیاسی انتقام ختم ہونا چاہیے. یہ ڈاکٹر صاحب تو نہیں بتا سکتے تھے جن نامساعد حالات میں انہوں نے الیکشن لڑا ہے کہ ان پر ہر روز نیا مقدمہ کیا جاتا تھا. اور پولیس کا کام یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ووٹ مانگنے ہیں. پولیس کا یہ کام نہیں ہے کہ ہمارے چادر اور چار دیواری کو پامال کرنا ہے. ان کی بیوی میری چھوٹی بیٹی ہے, تو وہ بیچاری جو تھی, ان کو گھروں میں جب ریٹ ہو ایک تھانہ جاتا تھا دوسرا آ جاتا, دوسرا جاتا تیسرا آ جاتا تھا. تو ہماری والدہ چوری لیاس صاحب کی بیوی, وہ ان کو ایک سائڈ پہ کھڑ کے معصوم بچوں کو سائڈ پہ کر کے تھے. یہاں تو اتنی جو بربریت تھی, اتنی تو مقبوضہ کشمیر میں نہیں تھی. ہم ووٹ مانگنے جا ہی نہیں سکتے تھے, پولیس ہمارے پیچھے ہوتی تھی. ڈاکٹر صاحب موٹر سائیکل پہ آتے تھے تو واپسی پہ رکشے پہ آتے تھے. اور اگر ہم ہمت نہ کرتے تو انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ ہم نے ان کا الیکشن چینج کرنا ہے. دو ہی پارٹیز ہیں اس وقت, ایک 8 فروری والی ہے, ایک وہ جو ہے 47 والی ہے. آج اگر 180 سیٹیں ہم جیتے تھے تو ہمیں ہمارا حق دینا چاہیے. اس پہ امپارشل قسم کمیشن بن کے اس پہ دیکھیں. اگر ایسے تو یہ بتائیں رانا صاحب, یہ بیسیکلی اس وقت جو حکومتی جماعت برسر اقتدار آ رہی ہے, یہ کہا جا رہا ہے کنٹینیوٹی ہے اسی چیز کی. بالکل ہے, لیکن ایسی کنٹینیوٹی سے آپ آنے والے دنوں میں کیا توقع رکھتے ہیں ایز اے چیف منسٹر مریم نواز سے؟ نہیں وہ کیوں, میں چیف منسٹر میں بنوں گا, ووٹ ہوگی تو آپ نے اس کو کیسے بنا دیا پہلے؟ نہیں پرزمپشن ہے نا, پرزمپشن آپ نے خود ہی کر دیا پرزیوم کے. میں کہتا ہوں یہ تو میرے عزت ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. اس طرح اگر ان کے نمبر دیکھیں, اگر یہ آج سیکرٹ بیلٹ ہو جائے, ڈویژن نہ ہو تو آپ کو ظاہر ہو جانا تھا. رانا صاحب ابھی عظمیٰ بخاری صاحب پریس کانفرنس کر رہی تھی مریم نواز کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی, اس کو ہماری دھمکی سمجھیں. یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہی کہتی ہوتی تھی, ایک روٹین ہے, مطلب یو آر پیڈ فار اٹ. ہم نے ساری سختیاں برداشت کر کے یہاں پہنچے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم ہاؤس کے تقدس کو بحال رکھنا چاہتے ہیں. یہ بتائیں کہ جب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوا تو اسپیکر کے لیے آپ کی جماعت کی طرف سے ووٹ تھے 96, جبکہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے آپ کے ووٹ ہوتے ہیں 103. کیا آج بھی یہ دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کے جو ووٹ ہیں وہ دوسری جماعت کو نہیں, آج وہ نہیں ہونی ہے, آج ڈویژن ہو جانی ہے. اگر کوئی فلور کراس کرے گا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. ڈویژن ہونی ہے, بیلٹ نہیں ہونا ہے. اچھا رانا صاحب, دوسری کسی جماعتوں سے رابطہ کیا لبیک کی ایک نشست ہے, وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں, وہ آپ کو ووٹ دیں گے؟ نہیں دیں گے, کیوں نہیں دیں گے. جو بھی ذی شعور انسان ہے, جو محب وطن پارٹی ہے, جو محب وطن شہری ہے, وہ ہمیں ضرور ووٹ دے گا.